روزنامہ جنگ میں صحافی شکیل انجم لکھتے ہیں، یہ کوئی ماضی بعید کے من گڑت قصے یا افسانے کی کہانیاں نہیں، بلکہ تحریک انصاف اور قائد طریق عمران خان کی جانب سے مبینہ غیر ملکی ایجنڈے کی تعمیل کے لیے ملک میں سیاسی اور اقوامی بے چینی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سلامت کے خلاف سازش پر عمل درآمد کرنا مقصد تھا، جس کی بنیاد پر معیشت کے مسائل اور عوامی سلامتی کے خطرات سر اٹھانے لگے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب تحریک انصاف کی حکومت عوام اور انتظامی ڈھانچے کو مختلف سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا کر بعض مفادات اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش تھے، جو ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے خفیہ ایجنڈے کو حقیقت میں بدلنے کی خواہش ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اڈیالہ جیل کے بعد تحریک انصاف کے پرتشدد سیاسی سرگرمیوں میں آئے روز اضافہ، دہشت گرد تنظیموں اور پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر کی جانب سے خیبر پختونخوا میں ہونے والے جلسوں کے علاوہ اسلام آباد پر کی جانے والی مسلح یلغار کے دوران جیل حملہ آور ہونا اور عمران خان کو پروئے کار طاقت رہا کرنے کی دھمکیوں کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درپیش چیلنج میں شدید اور امن قائم رکھنا اور درپیش مشکلات میں تشویشناک حد تک اضافہ، جیل میں سیاسی قیدیوں پر جبر، ذہنی اور اعصابی اذیت اور گھٹن کا ماحول رکھنے کی ابتدا بعض متعدد سیاسی جماعتوں اور فوجی حکومتوں نے کی تھی، جس کی انتہا عمران خان نے 2014 کے دھرنے اور 2018 میں فارم 45 اور 47 کے چکروں میں پڑنے کی بجائے وہ براہ راست فوج کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں قبضہ کیا اور اعلان اپنا مشن کا آغاز کیا۔ کیا ماضی کے سیاسی یا فوجی حکومتوں کی جانب سے جیلوں کے اندر اس قدر مراد ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دی گئی تھی جتنی عمران خان کو حاصل ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ اصل قید تنہائی بھٹو کو دی گئی، جبکہ عمران خان کو تمام تر مراد کے ساتھ پرتعیش قید کی نام نہاد سزا دی گئی ہے؟ جہاں عمران خان کی قید تنہائی کا سوال ہے، اسے جیل حکام بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کا سیاسی شوشہ قرار دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اور جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ ایک کمرے کے ساتھ ایک واش روم، ایک چھوٹا صحن پر مشتمل تھا، جبکہ عمران خان کو 8 کمروں پر مشتمل پوری بیرنگ ہے، جس میں واش روم کی مکمل اور جدید ورزش کی مکمل اور جدید مشینیں موجود ہیں۔ دوسرا کمرہ لائبریری کے لیے مختص ہے، جہاں عمران خان کی ڈیمانڈ اور خواہش کے مطابق کتابیں اور میگزین فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ بھٹو کو صرف سفید کاغذ حاصل کرنے کے لیے جیل حکام سے بار بار درخواستیں کی جاتی تھیں۔ تیسرا کمرہ میکٹر کے لیے مختصر ہے، جہاں عمران خان اس خوف سے سیاسی ملاقاتوں کرنے سے اتباع کرتے ہیں کہ کہیں ملک کے خلاف سازش کے راز فاش نہ ہو جائیں۔ ایک کمرہ کچن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں عمران خان خوش خوراکی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیسی گھی، دیسی مرغا اور مٹن سے قید تنہائی میں زندگی گزارنے والے قیدی کی تواضع کی جاتی ہے۔ 5 کمرے بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جہاں قیدی نمبر 804 تمام تر آسودگی کے ساتھ استراحت فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود تحریک انصاف عمران خان کی آسودگی سے مطمئن نہیں، کیونکہ عدلیہ کی نوازشوں سے وہ جیل میں بھی ایسی ہی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں جو آزاد لوگوں کو بھی میسر نہیں۔ ہمارے ملک کا عدل عظیم ہی ہے جس کی عنایت سے عمران خان کو جیل میں تحریک انصاف کے ایسے شرپسند رہنماؤں سے طویل ملاقات کے موقع میسر آتے ہیں جن کے ذریعے حکومت کو گرانا اور ریاست مخالف طریق چلانے کے منصوبوں کے علاوہ ریاست اور ریاستی اداروں کو دنیا میں بے تقریر کرنے کی سازش تیار اور ان پر مؤثر عمل درآمد منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ جیلوں کی عملی تاریخ میں ایسا دیکھا نہ سنا کہ جیل کے ایک قیدی کی سربراہی میں سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اجلاس طلب کرنے کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کابینہ سازی کے اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہوں۔ نائب وزیر اعلیٰ کو تعیناتی اور پرانے کی برطرفی بھی جیل میں ہی کرنے کی اجازت دینا قانونی طور پر جائز ہے۔ عدل کی نگاہ میں کیا یہ درست ہے کہ وزراء کی برطرفی یا تعیناتی کے اجلاس جیل میں کیے جائیں؟ جیلوں میں سیاسی سرگرمیاں کرنا، سیاسی اتحاد میں رد و بدل، قائد حزب اختلافات کی نامزدگی، ملک گیر مظاہروں اور طریقوں کے فیصلے
اور سیاسی حکومتوں کی بجائے فوج کی اعلیٰ قیادت سے مذاکرات کے فیصلے کیے آئینی عمل ہے؟ کیا ماضی کی سیاسی روایت میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر عدلیہ ایسے اعمال کو جائز قرار دے رہی ہے جو بھٹو اور نواز شریف کے علاوہ ناجائز اور غیر قانونی تھا، کیونکہ انہیں اعمال کو قید تنہائی قرار دینا قارئین انصاف ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔